والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پچھلے سبق میں تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، خباثتیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بار بار انہیں تنبیہات اور تنبیہات کے ساتھ ساتھ ان کی معافی، ان کے کرتوتوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار عفو درگزر کا معاملہ۔ آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار وہ اس بات کا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے کسی رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اب بنی اسرائیل کی تاریخ کے اور بہت سے واقعات جو یہاں سے آگے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ذرا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پہ اٹھا کے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس سے مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چلو گے، لیکن اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ بنی اسرائیل کو جس واقعے کی طرف یہ اشارہ کر کے یہ باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں، وہ قرآن میں مختلف مواقع پہ بیان ہوا ہے۔ اس کی کیفیت کچھ اس طرح سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ایسی کیفیت میں ان پر اٹھایا کہ ایک خوف کی کیفیت ان پہ طاری ہوگی، اور اس انداز میں پتہ چلتا ہے کہ جیسے معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ابھی گرا۔ اس کیفیت میں رب کائنات نے ان سے یہ عہد لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی وہ تمام عہد جو تم نے کیے تھے ان سے تم منحرف ہوتے چلے گئے، تم پھرتے چلے گئے۔ اللہ بار بار تمہیں اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے نوازتا رہا۔ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو تم کبھی کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ پھر ایک اور واقعے کا تذکرہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ ذرا تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ بھی معلوم ہو جائے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ جس طرح اہل ایمان کے لیے جمعہ یہ مقرر کیا گیا ایک دن خاص عبادت کے لیے، اسی طرح نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ ان سے پہلے یہود کے لیے ہفتے کا دن یہ مقرر تھا، اور اس دن وہ نہ تو کوئی کام کر سکتے تھے اپنا دنیاوی، نہ اپنے خادموں سے کوئی خدمت لے سکتے تھے، بلکہ ان کے لیے اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ کرنے کا دن تھا۔ تو ابتداء میں تو یہ لوگ کچھ اس کی پاسداری کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ علی اعلان یہ اس دن شکار بھی کرتے، اس دن مچھلیوں کو بھی پکڑتے، اس دن اپنے سارے کام کرتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب انہوں نے یہ قانون توڑا، سبت کا قانون، تو ہم نے انہیں حکم دے دیا کہ جاؤ بندر بن جاؤ، اس حال میں کہ ہر طرف سے تم پر لعنت پڑے، پھٹکار پڑے، دھتکار دیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کا تذکرہ بائبل میں مختلف مقامات پہ آیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات جو ارشاد فرمائی ہے، یہ بنی اسرائیل کے انحطاط کا آخری، ایسا سمجھیں کہ حد تھی، آخری دور تھا۔ انہوں نے جب اس قانون کو توڑا، مالک کائنات نے ان کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا کہ ان کو اس مخلوق میں ملا دیا کہ جو جانور نما انسان آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسمانی ان کا رد و بدل تھا یا ذہنی رد و بدل تھا۔ بہرحال جو بظاہر الفاظ ہیں ان سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا جو جسمانی حلیہ تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ جاؤ بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت کا نشان بنا دیا، خاص طور پہ ان کو کہ ما خلفہا و موعظۃ للمتقین، جو ڈرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کو ہمیشہ انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا۔ دنیا میں انسان جب اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، سوچ کے تو وہ یہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، خیال اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ لیکن جب اپنے رب کی طرف وہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر دوڑاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے اوپر بھی کوئی طاقت ہے، قوت ہے، جو میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہی ہے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، یہی کام ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد کے واقعات انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔